الحمدللہ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران اسلام، قرآن کی تعریف غیر مسلموں کی زبان سے ہر دور میں ہم تک پہنچتی رہی ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، سماجی علوم سوشیالوجسٹ اس کے ماہرین بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے اسپورٹس مین بھی ہیں، اس میں سائنٹسٹ بھی ہیں، اس میں فلاسفرز بہت بڑے بڑے ہیں۔ مشہور میں مشاہیر کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ بہت مشہور ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوئے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی بات پبلک کنزمپشن یا کسی خاص کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہی، کسی خاص مسلمانوں کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہہ دیا ہوں، اس طرح کی بات نہیں۔ میں دو لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی ہیں، اس وقت حیات ہیں، اس وقت زندہ ہیں، اور دونوں بڑے ہیں، الگ الگ فیلڈز اور الگ الگ میدانوں کے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہیں، جب وہ برطانیہ کے وزیر اعظم تھے تو ان کی فوجوں نے، برطانیہ نے، برٹن نے فیصلہ کیا امریکہ کا ساتھ دینے میں عراق پر حملے میں، بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن جنہوں نے عراق کے اندر چڑھائی کرنے میں۔ وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت ٹونی بلیئر۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی اور اس کے پرائم منسٹر شپ چھوڑنے کے بعد بھی ان کے بہت سے بیانات ہیں، کسی ایک مرتبہ کے نہیں ہیں۔ سن 2007 میں انہوں نے پرائم منسٹر شپ چھوڑی۔ سن 2006 میں مارچ میں عام لوگوں میں نہیں، پبلک کے لیے نہیں، اور پبلک کے کچھ مسلمانوں کو خوش کریں اور عیسائی سارے ناراض ہو جائیں تو ان کے نقصان کی بات ہے۔ فارن پالیسی سینٹر کے سامنے انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا خارجہ پالیسی بنانے والے لوگوں سے کہ اس روشنی میں اپنی خارجہ پالیسی بنائیں۔ اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے جو انہوں نے قرآن کے بارے میں کہی، قرآن کے فیور میں، قرآن کی تعریف میں۔ انہوں نے کہا سب سے ریمارکیبل بات تو یہ ہے، سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بڑی پروگریسو کتاب ہے، یہ بڑی ترقی پسند کتاب ہے قرآن، بشرطے کہ یہ ساتھ میں لکھا انہوں نے کہ یہ کہا اس میں، انہوں نے اس تقریر میں اپنی، یہ فارن پالیسی سینٹر میں کہا انہوں نے کہ شرط یہ ہے کہ اس کی جو اوریجنل عربی ہے اس کا بالکل صحیح ترجمہ کیا جائے۔ قرآن بڑی پروگریسو کتاب ہے، بڑی ترقی پسند کتاب ہے۔ قرآن کے ماننے والوں نے یہ انہی کے اسٹیٹمنٹ کی چیزیں، ان کے بیان کی کہ قرآن کے ماننے والے قرآن پر عمل کرتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں ساری بہت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر چھا گئے، اور وہ بالکل حیرت انگیز ہے جتنی تیزی کے ساتھ میں انہوں نے بہت بڑی عیسائی دنیا کو لے لیا۔ اور دونوں جگہوں کا فرق یہ تھا، جن علاقوں میں مسلمان آ گئے عیسائی دنیا سے انہوں نے لے لیا، اور جو عیسائی علاقے تھے دونوں جگہ کا فرق یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے اندر ایجادات ہوئیں، انہوں نے سائنس کو آگے بڑھایا، انہوں نے آرٹ اور کلچر کو آگے بڑھایا، اور عیسائی دنیا کے مقابلے میں جو مسلم دنیا تھی، خاص بات یہ کہ ان کے اندر ان کے مقابلے میں برداشت بہت زیادہ تھی، ٹالرنس ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ قرآن فروغ دیتا ہے، قرآن کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کو قرآن نے اس کی اصلی بنیادیں دیں، بتائیں کہ صحیح کیا ہے۔ انہوں نے جتنی چیزیں گڑبڑ کر لی تھی قرآن نے صحیح کر کے بتایا کہ حقیقتیں کیا ہیں، اور ان میں سے کچھ حقیقتوں کو یہودیت و عیسائیت نے صدیوں بعد مانا اور تسلیم کیا۔ یہ قرآن کی عظمت کا ثبوت ہے کہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے،
قرآن توہمات یعنی سپرسٹیشن، وہم کی چیزوں کو پڑھنے سے منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں، میرجز کے معاملے میں اور گورننگ، حکومت کرنا اور اس کے اصول کے معاملے میں قرآن نے جو ہدایات دی ہیں وہ اپنے وقت سے بہت زمانے آگے کی ہیں۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں اس کے اندر جو اتنا ان کا پورا اسٹیٹمنٹ مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ انہوں نے مارچ 2006 میں کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے اور حملہ انہوں نے کروایا تھا، مطلب حملے میں وہ شریک تھے عراق پر۔ یہ ان کا ذاتی یقین کی بات ہے ٹونی بلیئر کے، جو انہوں نے کہا بہت کھل کر، اس میں دو چار جملے نہیں کہہ دیے، وہ بہت لمبا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور خارجہ پالیسی کے، فورن پالیسی کے ماہرین کے سامنے بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی اس روشنی میں مرتب کیجئے کہ قرآن یہ کہتا ہے، اور بڑی پروگریسو کتاب ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے یا پرائم منسٹر تھے۔ اس کے بعد کئی اور بیانات ہیں ان کے۔ جون 2011 میں ایک بڑا اسٹیٹمنٹ آیا، اس لیے کہ اس کے اوپر پھر پوری دنیا میں بڑا ری ایکشن ہوا، بہت بڑے بڑے لوگوں نے بڑی مخالفت کی ان کے اسٹیٹمنٹ کی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں بائبل روز پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی روز پڑھتا ہوں، ساتھ میں بلا ناغہ روز قرآن پڑھتا ہوں۔ اور اس کی کچھ وجہ تو تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ باہری دنیا میں کیا ہو رہا ہے چاروں طرف، کچھ اسے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ الفاظ ہیں ان کے انگریزی میں اٹ از امینسلی انسٹرکٹیو۔ ہر معاملے میں جو وہ ہدایات دیتا ہے، انسٹرکشن دیتا ہے، وہ بڑی ایکوریٹ ہوتی ہیں، وہ بڑا اس سے مدد ملتی ہے۔ اصلاً اس لیے پڑھتا ہوں میں قرآن روز۔ ان کے پچھلے بیان پر بھی، اس پر بھی، درمیان میں اور بھی دیے ہیں انہوں نے قرآن کے فیور میں، اور بڑی گہرائی کے ساتھ میں بہت سی چیزوں کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے کی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں روز، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس کی اوریجنل عربی کا صحیح ترجمہ ہو، تب ہم اس سے یہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹونی بلیئر کی بات ہے جو اس وقت لیٹسٹ جو مصروف ہیں۔ یہ ابھی چند گھنٹوں پہلے کی اطلاع ہے کہ خفیہ ڈپلومیسی میں اس وقت وہ مڈل ایسٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان میں بات چیت کر کے کوشش ان کی یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا محاصرہ جو ہے، وہ اپنا گھیراؤ جو ہے وہ غزہ سے ہٹائے اور فلسطینیوں کو، ان کی ریاست کو سکون سے رہنے دے۔ یہ اس وقت وہ اس کوشش کے اندر مصروف ہیں۔ اور بہرحال قرآن کے بارے میں ان کا بیان جو ہے، ان کے میں نے 2 بیانات آپ کو سنائے، اور بھی آئے ہیں درمیان میں۔ ایک اور شخصیت کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، ان کا بیان اسی مہینے میں آیا ہے۔ بہت بڑے رائٹر ہیں، برازیل کے رہنے والے ہیں، نام ہے ان کا پاولو کوئلہو۔ برازیل میں رہتے ہیں، ان کی مدر ٹنگ، مادری زبان ہے پرتگیز۔ اس میں انہوں نے ناولز بھی لکھے اور گیت بھی لکھے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں بہت سے ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ مل چکے ہیں، اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ 21 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں کتابیں ان کی سیل ہوئی ہیں، جبکہ انگلش میں نہیں لکھا ہے، پرتگالی زبان میں لکھا ہے۔ جو ان کا سب سے مشہور ناول ہے دی الکیمسٹ، وہ دنیا کی 80 زبانوں میں چھپا ہے۔ انہوں نے ابھی 8 اگست کو، اسی 8 اگست کو 2015 اپنی فیس بک پر ایک عنوان ڈالا کہ دا ایگزیبیشن کر کے نمائش، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا بکس دیٹ چینج دی ورلڈ، وہ کتابیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، جنہوں نے دنیا کو بدل دیا۔ ارادہ ان کا ہوگا کچھ کتابوں کا ذکر کرنے کا، لیکن اور کتابوں کو نہیں لیا، صرف قرآن کو لیا انہوں نے۔ قرآن شریف کی ایک بہت بڑی فوٹو اور تصویر کھلے ہوئے قرآن کی اس کے نیچے انہوں نے ڈالی۔ آگے اور کتابوں کا بھی لیتے، ممکن ہے آگے کبھی لیں، اگر آگے کبھی لیں تو انہوں نے قرآن کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، اور ممکن ہے آگے کبھی نہ لیں۔ شروع تو ایسے کیا تھا، لیکن صرف قرآن کو لیا انہوں نے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ وہ کتابیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس پر
جو ان کے فینس ہیں عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے فیس بک کا، جو ان کے فین ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اس میں تقریباً 40,000 نے اس کو پسند کیا یا لائک کیا دیا، صرف ایک ناپسند آئی تقریباً 40,000 میں سے جو کامنٹ اس کے اوپر آئے، اور تقریباً 5,000 نے اسے شیئر کیا اپنی ویب سائٹس کے اوپر۔ ایک ناپسند آئی اور انہوں نے کامنٹ یہ لکھا، جنہوں نے اسے پسند نہیں کیا اس بات کو، تو انہوں نے اپنا کامنٹ یا تبصرہ اس کے نیچے یہ لکھا، ریئلی کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہ کتاب ہے جس نے دنیا کے اندر دہشت گردی جو پھیلانے کی یہ سورس ہے، اور دہشت گردی اور قتل پھیلانے کی یہ سورس ہے یہ کتاب۔ تو آپ لوگوں میں سے اکثریت جانتی ہوگی اس بات کو کہ لوگ اپنے کامنٹ کرتے رہتے ہیں، سارے کے سارے نے پسند کیا، ایک نے ناپسند کر کے یہ لکھا بس۔ تو کامنٹ ہوتے رہتے ہیں، کوئی اوریجنل رائٹر اس کے نیچے پھر جواب دے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پر جواب دیا اپنا، اور نیچے انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو آپ نے کہی، ناٹ ٹرو، یہ حقیقت نہیں ہے جو آپ نے کہی۔ کہا کہ آپ کروسیڈز کے عنوان کو نکال کر ذرا دیکھیے ڈکشنری کے اندر، لغت میں کروسیڈ کہتے ہیں صلیبی جنگیں، مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو جنگیں ہوئیں ادھر وہ دور وسطیٰ کے اندر، میڈیول پیریڈ کے اندر، انہیں کروسیڈز کہتے ہیں، صلیبی جنگیں۔ ان کا آپ ڈکشنری کے اندر کروسیڈز کا عنوان نکال کر ذرا تفصیل دیکھیے گا، عیسائیوں نے کیا 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 ہے۔ انہوں نے کہا عیسائیوں نے عورتوں کو قتل کیا، ان کو چڑیلیں کہہ کہہ کر جگہ جگہ عورتوں کو قتل کیا۔ عیسائیوں نے سائنسدانوں کو قتل کیا اور مارا اور سائنس کو روکا، مثال میں گیلیلیو ہے، یہ انہوں نے لکھا اس میں کہ یہ قصور مذہب کا نہیں ہے، یہ قصور مذہب کی غلط تشریح کا ہے اور غلط تعبیر کا ہے، غلط انٹرپریٹیشن کا ہے۔ یہ سب عیسائیوں نے کیا ہے۔ اب مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ آپ جن چیزوں کی طرف جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ قرآن کی غلط تشریح ہے، وہ قصور قرآن کا نہیں ہے اور آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ ابھی ریسنٹ بات ہے، ابھی کی جو ایک بہت بڑے رائٹر نے، جو دنیا کے مشہور ترین رائٹرز میں سے ہیں، پرتگالی زبان کے اندر آج تک پوری تاریخ میں اتنا زیادہ جس کی تحریریں، جو بیسٹ سیلر جو کہلاتا ہے آل ٹائم بیسٹ سیلر، کہ اتنی کتابیں کسی کی آج تک سیل نہیں ہوئی یا نہیں پڑھی گئیں جتنی اس کی پڑھی گئی۔ اور اس نے یہ بھی لکھا کہ میں ہوں ایک عیسائی، لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جو بات وہ یہ ہے کہ جب عیسائیت آگے بڑھی تو عیسائیوں نے یہ کیا، تو یہ بات انجیلیں انہیں تھوڑی دکھا رہی ہیں، غلط تشریح تھی اس کی۔ ایسے ہی یہاں پر بھی یہ مذہب کی غلط تشریح ہے جو آپ کے ذہن کے اندر آ گئی۔ یہ دو وہ لوگ ہیں جن کی میں نے مثالیں دی جو آج موجود ہیں اور آج بڑے لوگ کہلاتے ہیں، ایک پولیٹیشین ہے اور ایک رائٹر ہیں۔ وہ دنیا کے بڑے پولیٹیشین ہیں، آج بھی ہیں، وزیر اعظم نہیں ہیں، لیکن ان کو ٹاپ لیول ڈیلیگیشنز میں ورلڈ ڈپلومیسی کے اندر ان کا نمائندہ برطانوی سرکار کی طرف سے بنایا جاتا ہے، اور چونکہ انہوں نے پرائم منسٹرشپ چھوڑ دی اس لیے دنیا کی بہت سی اور دوسری گورنمنٹس بھی مختلف موقعوں پر ان کو کانٹیکٹ کرتی ہیں کچھ مشنز کے لیے۔ آج بھی وہ ایک بڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں نے قرآن کے بارے میں یہ باتیں کہی۔ اب ہمارے سوچنے کی کچھ باتیں ہیں اس کے اندر۔ یہ تو بہت ہوتا ہے کہ ہم بڑے خوش ہو جائیں کہ صاحب غیر مسلموں نے قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ یہ ٹونی بلیئر نے بھی کہا تھا کہ میں ایک عیسائی ہوتے ہوئے ایک باہری آدمی ہونے کی حیثیت سے میں یہ بیان دے رہا ہوں پورے ایمانداری کے ساتھ میں جو کچھ میں قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بات انہوں نے اس کے اندر لکھی۔ ہم اس کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں، جگہ جگہ نقل کرتے ہیں، کتابوں میں چھاپ دیتے ہیں۔ کچھ باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں۔ یہ دو غیر مسلم جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک جب یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ بشرطے کہ اس کے عربی کا صحیح ٹرانسلیشن ہو جو اس کی اوریجنل عربی ہے، تب وہ اس سے زیادہ پروگریسو کوئی اپنے وقت سے اور اپنے زمانے سے تو بہت آگے ہے۔ مسلمانوں نے کتنا اس بات کا ثبوت دیا ہے؟ یہ تو کسی بڑے غیر مسلم نے کہہ دیا، ہم بہت خوش ہوئے، بڑی واہ واہ۔ ہمارے یہاں صرف قرآن کو پڑھا جاتا ہے بڑی تعداد کے اندر۔ بہت کم وہ لوگ ہیں کہ جو
اس کو اپریشیٹ کر سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر میں روزانہ قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس میں سے انسٹرکشنز ملتی ہیں، ہدایات ملتی ہیں جو بڑی ایکوریٹ ہوتی ہیں، جو بڑے کام کی ہیں، جو میں اس لیے روز قرآن پڑھتا ہوں. یہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے، یہ ٹونی بلیئر نے کہا اس لیے پڑھتا ہوں. اصل وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے دنیا کے لوگوں کی ذہنیت سمجھنے میں مدد ملتی ہے مختلف جگہوں پہ. کتنے مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ ان کو کچھ اس سے ہدایات ملتی ہیں قرآن سے؟ یہ کتنے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں؟ نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ اس سے ہمیں کچھ روزانہ کی زندگی میں اصولی ہدایات ملتی ہیں جو ہمارے بڑے کام کی ہیں. اس عیسائی کے بہت کام کی ہیں جو روز پڑھتے ہیں اور ان کو ملتی ہیں وہ انسٹرکشن، اسی لیے پڑھتا ہوں روز. خالی خوش ہونا، یہ سب بڑی تعریف کی انہوں نے دیکھا کہ کیسی حقیقت. یہ تو حقیقت جو ہے وہ دشمنوں کی زبان سے بھی اللہ نکلوا دیتا ہے. ہم نے کہا اور بات ختم ہو گئی. آپ کو انسٹرکشن نہیں ملتی، انہیں مل رہی ہیں تو پھر وہ کامیاب ہے اور آپ نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ وہ ایمان ہے یا نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہونے کی ان کو آئندہ زندگی کے اندر ان سے کیا باعث پرس ہوگی، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. لیکن اس دنیا میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہاں کا دنیا کی سیاست میں اور ڈپلومیسی کے اندر ایک بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انسٹرکشن اور ہدایات یہاں سے ملتی ہے روز، آپ کو اپنی زندگی کے لیے نہیں ملتی ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دستور ہے. قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں جو کچھ بھی تمہاری پرابلمز ہوتی ہے اس کے معاملے میں اجیب ہوں، میں جواب دیتا ہوں. اللہ نے کہا آپ کے پاس وہی تھوڑی آتی ہے، رسولوں کے پاس آتی تھی. جواب کیسے آتا ہے؟ جواب تو موجود ہے، اللہ کا جواب ہر پرابلم کا، ہر مسئلے کا. تو یہ کمیونیکیشن، یہ بات چیت قرآن سے کرنا. تو ایک غیر مسلم جو کہیں کسی جگہ آج تک نہیں آیا، ورنہ کم سے کم ان کی بہت بہت مخالفت ہوئی اور بہت ان کے خلاف بیان آئے ہیں، اور وہ بیان بھی کچھ بڑے بڑے لوگوں کے ہیں، انٹلیکچوئلس کے ہیں، دانشوروں کے. ٹونی بلیئر کے خلاف جو آئے ہیں، انہوں نے کسی جگہ پر کسی جگہ سے یہ انڈیکیشن ہمیں نہیں ملا کہ انہیں عربی آتی ہے یا کچھ انہوں نے سیکھی ہو، اور نہ اس شخص کو آتی ہے جو پرتگالی زبان کے اندر لکھتا ہے. جنہیں یہ نہیں آتی ان کا کوئی ٹچ نہیں ہے. وہ انہوں نے ٹرانسلیشن پڑھے، انہوں نے ترجمے پڑھے، شاید ممکن ہے ایک سے زیادہ پڑھے ہوں، دیکھا ہو، مقابلہ کیا ہو کچھ انہوں نے، اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی بھی پڑھی ہوں گی، اور قرآن شریف کو دائرے کے تھوڑا بہت نہیں کافی پڑھا ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زندگی کے اندر گائیڈنس ملتی ہے، قرآن انہیں گائیڈنس دیتا ہے. یہ ہے قرآن سے کنورسیشن، یہ ہے قرآن سے بات چیت کرنا. کلام کسے کہتے ہیں؟ کہ کلام خالی ایک لفظ ہو گیا آپ کے لیے. کلام مانے کنورسیشن، بات چیت. آپ میں سے کتنے لوگ بات کر سکتے ہیں قرآن سے؟ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، بات کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف لفظ ہے ہماری بولی کے جو ہمارے چلے آنے. قرآن زندہ کلام ہے. زندہ وہ ہوتا ہے جو بات چیت کر سکتا ہے، مردہ بات چیت نہیں کر سکتا. بات تو یہ ہے کہ آپ اس سے بات کر سکیں، گفتگو کر سکیں، کنورسیشن کر سکیں، اپنی پرابلم پوچھیں، وہ جواب دے دے آپ کو. روزانہ کی ہدایات لیں، وہ آپ کو جواب دے دے. اس سے کمیونیکیشن اور بات چیت ہو. یہ تبھی ممکن ہوگا جب اس کی زبان آئے گی آپ. اور زبان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی زبان کے بہت اچھا ہے اگر ہو تو، کہیں اگر اس کے لٹریچر کے بہت بڑے آپ ماہر ہو جائیں. بات یہ نہیں ہو رہی، بات اتنی ہو رہی ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا صحیح مطلب سمجھنے لگیں. اور بہت مشکل نہیں ہے یہ. آپ کو اور زبانیں آتی ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو انگریزی آتی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہندی آتی ہے. یہ کیوں نہیں آتا؟ اسے کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ؟ اور پوری عربی کی بات نہیں ہو رہی، لمیٹڈ ووکیبلری ہے، محدود الفاظ ہیں قرآن کے جو ریپیٹ ہوتے رہیں بار بار. اتنے ورڈز کے میننگ یا معلوم ہو جائیں اور یاد ہو جائیں تو پھر آپ قرآن سے کلام کر سکیں گے، بات چیت کر سکیں گے. زندہ تو تب ہے. اور اگر بات چیت نہیں ہو پا رہی، دو شخصیتیں ہیں یا ان کے درمیان بات چیت نہیں ہو پا رہی، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہا ہے آمنے سامنے، اور ممکن نہیں ہو پا رہا بات کرنا، تو دونوں میں سے ایک مردہ ہے. یا قرآن مردہ ہے یا آپ مردہ ہیں. اسے دیکھیے کہ زندگی واپس کیسے آئے اور کلام پھر کیسے کر سکیں.
انہوں نے تو یہ کہا کہ اسی قرآن کو لے کر اٹھے تھے جو دنیا پر چھا گئے تھے حیرت انگیز طریقے سے. تو اب دنیا کیوں چھا گئی آپ کے اوپر حیرت انگیز طریقے سے؟ ساری دنیا آپ کے اوپر ساری چھا گئی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ قرآن نے ٹالرنس سکھائی. عیسائی دنیا میں نہیں تھی برداشت، مسلم دنیا میں تھی. یہ بات مجھ سے ایک یہودی عالم نے بھی کہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اسرائیلی کے یہودی عالم، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہمارا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے، صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی انٹرنیشنل، اس کے اندر اسرائیل کے نمائندے تھے یہودی عالم. تو انہوں نے کہا صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر یہودی بچہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہودی جب جب مسلمان حکومتوں میں رہے، مسلمانوں کی حکومت میں رہے پوری تاریخ کے اندر، تو ان کو دوسرے درجے کا شہری تو بنایا گیا، لیکن ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہی. اور جب جب وہ عیسائی اقتدار میں، عیسائی حکومتوں میں رہے، تو ان کا قتل عام ہوا. ان کا ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے اس بات کو. یہ آگے کی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ پھر کیوں مسلمانوں اور یہودیوں کے اندر اتنا اختلاف کیوں ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں میں بظاہر کیوں نہیں محسوس ہوتا، یہ اور باتیں اس پر بھی بات ہوئی تھی. اور انہوں نے کچھ باتیں بہت اہم کہی تھیں. لیکن بات یہ کہ انہوں نے کہا یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ میں ایک یہودی عالم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں برداشت نہیں ہے، وہ قتل عام کرتے رہے ہیں، اور مسلمانوں نے ہمیں تحفظ دیا ہے اور سیکیورٹی دی جب جب ہم مسلمان حکومتوں میں رہیں. ہماری عزت، جان و مال، عزت آبرو، عورتیں ہماری سب محفوظ رہی ہمیشہ. یہ برداشت، یہ ٹالرنس جس کا ذکر انہوں نے کیا، ان لوگوں نے، یہ ٹالرنس اس وقت کہاں ہے؟ دنیا کے کس حصے میں ہے؟ مسلمان حکومتیں مسلمانوں کو مار رہی ہیں، اپنے یہاں اندر بھی اور باہر بھی، باہر نکل کے بھی. ان کو اس جھگڑے کے بعد اس کی فرصت نہیں ہے کسی جگہ، بلکہ مدد کر رہی ہیں جگہ جگہ دوسرے اسلام پسندوں کو ختم کرنے میں، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ اگر کسی جگہ پر اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے کچھ غلط کر رہے ہیں اور کسی مسلمان جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ الٹا ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہاں سیاسی باتیں ہوں گی. جہاں کوئی سیاست نہیں ہے، وہاں کسی مسلمان حکومتوں نے مل کر نہیں نکلے تھے اور نہیں کہا. یہ پہلے آ چکی ہیں یہ باتیں، آج میں اسے دوبارہ، تو یہ تو صرف اس کی وجہ سے، تذکرے کی وجہ سے لا رہا ہوں کہ برما یا میانمار کے مسلمانوں کے سلسلے میں باقی حکومتوں نے کیوں کچھ نہیں کیا. وہاں تو کوئی سیاست بھی نہیں تھی، وہاں ٹیررزم بھی نہیں تھا، وہاں پر یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پاور ادھر کی ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، اور ان کی حمایت کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا. انہیں فرصت نہیں تھی ان چیزوں سے جس میں لگے ہوئے، اس کی فرصت نہیں تھی. اس لیے، اور پھر مسلمان تنظیمیں کیا کر رہی ہیں دنیا میں؟ جو بڑی مسلمان تنظیمیں ہیں خود آپ کے ہندوستان کے اندر، انہوں نے کسی جگہ ان مظلوموں کی حمایت جگہ جگہ نہیں کی ہے جن کے ساتھ بے پناہ ظلم ہو رہا ہے مسلمان ممالک کے اندر. اخوان المسلمین کے ساتھ میں مصر میں بے پناہ ظلم ہو رہا ہے. کتنے مسلمان تنظیموں نے یہاں کھڑے ہو کے آوازیں نکالی، کتنوں نے یہاں پر جلسے کیے، کتنوں نے یہاں پر جلوس نکالے، نہ جلوس نکالے، لیکن کتنی بڑی تنظیموں نے یہاں پر، مسلمان تنظیموں نے، ان کو پیسے ملتے ہیں وہاں سے ظلم کرنے والوں سے، تو وہ نہیں بول سکتے، اس میں اپنے پیسوں کی وجہ سے آواز نہیں اٹھا سکتے، اور اپنے پیسوں کی وجہ سے ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ اس کی آوازیں بھی نہیں اٹھائی ہیں. ان مظلوموں کے خلاف بھی آوازیں نہیں اٹھائی، اس لیے کہ جن سے انہیں پیسے ملتے ہیں وہ چونکہ نہیں بول رہے ہیں، وہ اگر بولتے تو یہ بھی بولتے. تو جہاں بولنے میں کوئی سیاست نہیں آ رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، ان کے آقا بھی خفا نہیں ہو رہے، اب تو وہ جہاں نہیں بولتے یہ ایسے ہو گئے کہ یہ بھی وہاں نہیں بولتے، چاہے مسئلہ کتنے ہی مسلمانوں پہ ظلم کا ہو. تو یہ حالت کس جگہ سے ہو گئی، کہاں سے ہو گئی؟ پھر وہ ممالک جہاں پر، وہ عرب ممالک سب جو ایک دوسرے کے اوپر جگہ جگہ چڑھائیاں کرنے اور لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو عربی جانتے ہیں. آپ کو عربی سیکھنی ہے، قرآن سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے وہ عربی جانتے ہیں. تو وہ جو عربی جانتے ہیں وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے قرآن کا دستور کہاں گیا، قرآن سے بات چیت کہاں گئی، قرآن کی انسٹرکشنز کہاں گئی، قرآن کی ہدایات کہاں گئی؟ تو پھر مسلمان جو ہیں وہ اگر ساری دنیا میں ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ یہ تو ایک مختصر سا نقشہ تھا جو ان کے بعد میں نے مختلف کا رکھا. میں یہاں پر تو صرف آپ سے بات ہو رہی ہے. میں نے کئی مرتبہ مختلف اور الگ الگ دلیلوں کو سامنے رکھ کر آپ سے کہا، اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کم از کم قرآن کی اتنی عربی جو ہے وہ سیکھنا لازم کر لیجئے اپنے اوپر.
کہ جو آپ کو قرآن سے بات چیت کرنا، یعنی اپنی اس مردہ زندگی سے نکل جائیے، زندگی کے اندر آئیے کہ پھر زندہ سے بات چیت کر سکیں اور وہ آپ کی زندگی بنائے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کبھی اتفاق سے ہوتا ہے، دل نہیں لگتا بہت ناول پڑھیں، بہت انگریزی میں بہت پڑھے، دوسری اور زبانوں اردو میں بہت پڑھے اور طرح طرح کے پڑھے، بہت سے مختلف الگ الگ، اب دل نہیں لگتا کسی میں پڑھے ہوئے ایک طرف۔ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ لمبا سفر ہوا، مجبوری سے ٹرین کے اندر لمبا سفر، اب کیسے راستے میں سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں کہ کوئی ناول لے لیں، اخبار لے لیا، ختم ہو گیا، 24 گھنٹے کا سفر، ایک ناول خرید لیا، 3 صفحے نہیں پڑھے گئے، ایک طرف ڈال دیا۔ بیسٹ سیلرز ہیں بڑے مشہور بہت۔ قرآن کے بعد دل نہیں لگتا کسی چیز میں، انٹرسٹنگ کتاب ہے، دلچسپ کتاب ہے، اس سے زیادہ انٹرسٹنگ دوسری ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی دوسری۔ ایسا ہوتا ہے نا جیسے آپ ناول بھی، اگر آپ میں سے جو لوگ پڑھتے ہیں یا پڑھے ہوں گے زیادہ تر نے، کہ کسی ایک رائٹر کے بعد آپ نے سوئچ اوور کیا اور دوسرے کو پڑھا، یہ تو بہت اچھا ہے، پچھلا اچھا ہی نہیں لگتا، کوئی بھی اٹھائے کا بیکار، ہم پہلے بڑا اچھا سمجھتے تھے، یہ تو یوز لیس۔ آپ واقعی قرآن سے اگر کمیونیکیٹ کرنے لگیں اور قرآن کرنے لگیں تو پھر کسی چیز میں دل ہی نہیں لگے گا، کوئی تحریر اچھی نہیں لگے گی، کوئی کتاب، کوئی رائٹر انٹرسٹنگ لگے گا ہی نہیں، ویسے محسوس ہوگا کہ بڑی کھوکھلی چیزیں ہیں، خالی ایک سبجیکٹ کی طرح سی کچھ چیزیں، ہاں مہارت ہے، اچھی ہے، اپریشیبل ہے، لیکن اس کیا مقابلہ ہے اس عظمت کا، اس کے سامنے جب اسے لیتے تو دل ہی نہیں لگتا۔ تو قرآن تو انجوائے کرنے کی چیز ہے، ڈیوٹی فرض سمجھ کر کے مجبوری ہے اور کرنا ہے اور جواب دینا اور حساب دینا ہے آپ کو، تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے آپ کی، مطلب عام بات کر رہا ہوں سب کی جنرل، یہی سمجھ کر کرتے، لیکن اصل بات تو یہ سمجھ کر نہیں، یہ انجوائے کرنے کی چیز ہے، مزہ آئے گا، مزہ جب آئے گا جب آپ بات چیت کرنے لگیں گے، کمیونیکیٹ کرنے لگیں گے، تو اس کا کیجئے عہد، اس کا اللہ کے حساب بھی دینا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا کہ صلاحیت تھی اور زبانیں سیکھ سکتے تھے، اس میں وقت نہیں لگا سکتے تھے تھوڑا سا، یہ آپ کو 10 سال نہیں لگانے، اور آپ کے شہر میں تو انتظام ہے، جگہ جگہ ہے، پھر تو اور بھی حساب نہیں دیا جا سکے گا، مصروفیتیں اور بہت سی طرح وقت نہیں ملتا، اس کے لیے وقت نہیں ملتا، باقی چیزوں کے لیے ملتا ہے، اس کو آپ نے اہمیت میں، پرائرٹیز میں، ترجیحات میں بہت نیچے ڈالا ہوا علاقہ، کہ اگر سب چیزوں سے فارغ ہوتے تو اسے بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہم، اسے اوپر لے کر جاتے تو پھر یہ نہیں ہوتا۔ یہاں اس شہر میں جگہ جگہ انتظامات ہیں، جہاں پر نہیں ہو وہاں لوگوں کو کرنا چاہیے انتظام، وہاں کے لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے جواب دہی سے، لیکن جہاں ہے وہاں تو کوئی حساب دے ہی نہیں سکتا کہ انتظام تھا، ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی، وقت نہیں تھا، ہماری اپنی پہلے اطلاع کہ آپ نے اپنی ہمیں پرابلم، مسائل، ہماری ضرورتیں اتنی زیادہ دے رکھی تھی، اب اس کو بھی دیکھتے ہم، ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں نا عربی کے اندر، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر بھائی اتنا کافی نہیں کیا؟ یہ جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ اس کے لیے عہد کیجئے، اور اس کے آپ کی زندگی کی بات ہے، یہ تو جواب دی کی بات تھی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ یہ جملہ سنتے ہیں، بہت سنا آپ نے، تقریروں کے اندر سنا، اور ہر مسلمان کہے گا ہاں بالکل، لیکن سچی بات یہ کہ یقین نہیں ہے، زبان سے چاہے جتنا کہتے رہے، جس چیز کا دل کی گہرائیوں سے یقین ہوتا ہے وہ یقین عمل میں ظاہر ہوتا ہے، یقین نہیں ہے اس لیے نہیں کرتے، آپ کی پرائرٹیز اور ترجیحات میں یہ نیچے پڑا ہوا ہے سب سے، اس لیے چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہوتی ہے اس پر اسے سیکریفائز کر دیتے، قربان کر دیتے، اس لیے کہ یقین نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں نہیں ہمارا پورا ایمان ہے، یہ بڑا ضروری تھا، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کا جائزہ لیجئے، اور کم از کم ان سے تو آگے بڑھیے، ٹونی بلیئر سے تو آگے بڑھیے، کم از کم پالو کوئلو سے تو آگے بڑھیے، اور اس سے پہلے اور جتنے لوگ گزرے ہیں یہ تو وہ ہیں جو آج زندہ ہیں، جو قرآن کو زندہ کلام کہہ رہے ہیں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدے بہت ہیں، اس پہ دنیا کی طرف سے اعتراض ہو رہے ہیں۔ مسلمان جو خود جگہ جگہ پچھڑے ہوئے، وہ اگر کسی جگہ واہ واہ کر دیں گے تو اسے کتنا فائدہ پہنچ جائے گا؟ اس کو یہاں پہ آگے کسی مسلم میجورٹی کنٹری سے کوئی ایم پی کا الیکشن تھوڑی لڑنا ہے، کسی مسلم میجورٹی علاقے سے کتاب یہاں رامپور میں زیادہ یہاں سے آ کے الیکشن لڑ لے گا، اس کو مسلمانوں کی واہ واہ سے کیا مطلب؟ وہ باقی جو جن کے پاس واقعی پاور ہے وہ تو اس کے بے پناہ مخالف ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات کے اوپر، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے اس سے انسٹرکشنز ملتی ہیں، بڑی ایکوریٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ہدایات انہیں ملتی ہیں، آپ کو نہیں ملتی، لینا شروع کیجئے اسے، کم از کم ان کے لیول پر تو آئیے، ان کے برابر تو آئیے، پیچھے نہیں چھوڑ سکے تو
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو کامیاب کرے. کامیابی کا ایک ہی نسخہ ہے، اسے استعمال کریں گے تو کامیابی ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. زبان سے کہتے رہیے، جب تک عمل میں نہیں لائیں گے کامیابیاں نہیں ملیں گی. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.